اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وکیع بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فی یوم عید، عید کے دن۔ فقالا، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ بہ فی یومنا، بے شک پہلی بات جس کی ہم ابتدا کریں گے آج کے ہمارے اس دن میں وہ کیا ہوگی؟ فرمایا کہ غض ابصارنا، ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں گے۔ ہم اپنی نگاہوں کو، چونکہ یہ چیپٹر شروع ہے الورع فی النظر، دیکھنے کے اندر ورع کیا ہے، تو عید کے دن حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ عید کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ اپنے شاگردوں سے، اپنے مقتدیوں سے، اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ آج ہم جس کام کی ابتدا کریں گے سب سے پہلے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے۔ غض ابصارنا، کہ ہم اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے انہی لفظوں کے ساتھ ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا ابصارہم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں کو حکم دیجئے وہ بھی اپنی آنکھیں نیچے رکھا کریں۔ نہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اجنبی یا عورت کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تشریف لائے، تو ازواج مطہرات ان کے سامنے سے گزری بغیر حجاب کے، پردے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پردہ کر کے گزرو، تو عرض کی حضور یہ نابینا ہیں، ان کے سامنے سے پردے کی کیا حاجت ہے؟ فرمایا یہ تو نابینے ہیں، آپ تو نہیں ہیں نا، آپ کو پردے کی حاجت ہے، انہیں نظر نہیں آتا، آپ کو تو نظر آ رہا ہے۔ تو یعنی حضور نے ہماری ماؤں کو بھی نابینا صحابی کے سامنے سے گزرنے کے لیے بھی پردے کا حکم دیا، حالانکہ ان کو دکھتا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم فرمایا کہ آپ پردہ کر کے ان کے سامنے سے گزریں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھیں، ہم اپنی نگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، انہیں بچائیں۔ اور ہماری نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ان ایمان والوں کی نگاہ کیا ہے؟ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہ لگتے ہی انسان کے اندر جو ہے وہ خرابی اور گناہ کی طرف رغبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے جس بندے نے اپنی نگاہ کو بچا لیا بس وہ بچ گیا۔ اگلی روایت حضرت ابن بریدہ اپنے والد گرامی حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعلی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرہ، اے علی نظر کے ساتھ نظر نہ ملے، لا تتبع النظرۃ النظرۃ، کہ ایک دفعہ دیکھا ہے دوبارہ نظر نہ پڑے، دوبارہ نہ دیکھا جائے۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، بے شک پہلی نظر یہ معاف ہے آپ کو، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، اور دوسری نظر آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے سے امت کو تعلیم فرمائی گئی ہے، امت کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمہارے لیے پہلی نظر پڑی اور ہٹا دی، یہ نہیں کہ پہلی پڑی اور پھر گھنٹہ ایک پڑی رہی، ایسا نہیں ہے، پڑی اور ہٹ گئی تو یہ معافی ہے۔ اور دوسری اگر ارادہ تن ڈالی گئی ہے تو چلان کٹ گیا ہے، بندہ گناہگار ہو گیا ہے۔ تو اس لیے مولا مرتضیٰ
کرم اللہ وجہہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میرے امتیو، تمہاری ایک نظر تمہیں معاف ہے، اگر کسی اجنبیہ پر تمہاری ایک نظر پڑے وہ تمہیں کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری نہیں ڈالیے، یہاں یہی منع کیا ہے لا تتبع النظرۃ النظرہ، کہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھنا نہیں ہے، دوسری مرتبہ نہیں دیکھنا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اگلی حدیث روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انہو سأل رسول اللہ، بے شک آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عن نظرۃ الفجاءۃ، اچانک نظر پڑنے کے بارے میں، کہ کسی اجنبیہ پر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں؟ فقال، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصرف بصرک، اپنی نگاہ کو پھیر لے، اپنی نگاہ کو کیا کرو؟ پھیر لو، اگر پڑی ہے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لو، بس اتنی دیر ہے، یہ نہیں ہے کہ پڑی ہے تو پھر پڑی ہی رہی ہے، نہیں، نظر پڑی، فرمایا اصرف بصرک، اپنی نگاہ کو پھیر لو، دوسری رخ پہ کر لو، تاکہ دوبارہ نگاہ نہ پڑے، کہ اس نگاہ کے پڑنے سے اگر دوبارہ نگاہ پڑی تو گناہ گار ہو جاؤ گے، تمہارے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھنا یہ منع ہے، اور اس سے ہماری آنکھوں کی جو حفاظت کا حکم ہے اس سے ہم جو ہے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین ہمیں بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ اور جو انٹرنیٹ پہ اس وقت بےہودگی ہے اس کا سارا تعلق دیکھنے سے ہے، تو اللہ ہمیں ہماری نوجوان نسل کو اس خرابی اور اس بیماری سے محفوظ فرما دے۔ وما علیہ الا